بلکہ فرض نمازوں کے بعد اگر سب سے بڑا رتبہ کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اچانک دل میں خیال آیا کہ مجھے تو نور محمد بھائی مجھے تو غفران صاحب دیکھ رہے ہیں، کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں۔ اللہ کہتا اٹھا تیری نماز اور منہ پہ مار دے، اللہ تعالیٰ نماز رد کر دیتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دکھاوا کیا، زکات دیتے ہوئے دکھاوا کیا کہ لوگ مجھے سخی کہے، اللہ زکات کا ثواب دیتا، اس کو منہ پہ پھینک مارتا ہے۔ رکوع کیا، اچھا رکوع کیا تو اگر دکھاوا کیا تو پھینک مارتا ہے۔ لیکن قربان جائے میں کی عظمت پر، اگر کوئی درود شریف دکھانے کو پڑے، ریاکاری کے طور پہ پڑے، تو اللہ رد نہیں کرتا تو بھی قبول کرتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریا کو نہیں دیکھوں گا، محبوب کی ضیا کو دیکھوں گا۔ تیری ریا نہیں دیکھی جائے گی، اب حبیب کی ضیا دیکھی جائے گی، اور ان کے روح کے بددعا کے صدقے تجھے ثواب عطا کیا جائے گا۔ اسی لیے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں چاہتا ہوں کہ اپنے 24 گھنٹوں کے 4 حصے کروں اور ایک حصہ میں درود شریف پڑھتا رہوں، آقا کیسا رہے گا؟ سرکار فرماتے ہیں بہت اچھا ہے، اگر اس میں زیادتی کرو تو اور بہتر ہے تمہارے لیے۔ عرض کی یا رسول اللہ 24 گھنٹے کے آدھے حصے میں اب میں آپ پہ درود و سلام ہی پڑھتا رہوں گا، آقا فرماتے بہتر ہے لیکن اس میں اور اضافہ کرو تو اچھا۔ عرض کی یا رسول اللہ پونا حصہ درود و سلام، آقا فرماتے بہتر ہے اور زیادہ کرو تو اچھا۔ عرض کیا یا رسول اللہ فرض نمازوں کے بعد رات و دن میں صرف آپ پہ درود و سلام پڑھوں گا، آقا فرماتے ہیں اگر تو نے ایسا کر لیا تو اللہ تجھے دنیا کے غموں سے بھی آزاد کر دے گا، آخرت کے غموں سے بھی آزاد۔ اس لیے درود شریف پڑھنے کی عادت ہے، اور جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو بلند آواز سے صلی اللہ علیہ وسلم کہہ لینا یہ واجب ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں سب سے بڑا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے درود پڑھنے کی عادت ڈالو، کم سے کم روزانہ 313 مرتبہ تو درود پڑھ ہی لیا کرو، 500 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا، 1000 مرتبہ پڑھو تو اور اچھا۔ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ اس وقت تک کہ آرام نہیں فرماتے تھے جب تک کہ 3000 مرتبہ درود نہیں پڑھ لیتے۔ 3000 مرتبہ درود پڑھنے کے بعد آپ آرام فرماتے تھے۔ درود شریف کی بڑی برکتیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر بندہ دعا کرے اور درود نہ پڑھے تو اس کی لٹکتی رہتی ہے زمین اور آسمان کے، لیکن اگر کوئی درود پڑھ لے اور درود پڑھنے کے بعد دعا کرے تو اللہ اس کی دعا کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے اور جس کے پیر تحت الثری میں ہے، جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور دوسرا بازو مغرب۔ یہ حدیث میں وہ پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے آج، جو میں نے اپنی زندگی میں سب سے پہلا بیان کیا تھا تو یہی بیان کیا۔ اس وقت میری عمر 10-11 سال کی رہی ہوگی، زندگی کا پہلا بیان یہی ہے، اور اس میں یہی میں نے روایت پڑھی تھی، مجھے آج بھی یاد ہے، وہ پورا بیان بھی آج بھی یاد ہے، میں پورا نہیں سناؤں گا، یہ حدیث اس میں سے۔ عرش کے نیچے اس کا سر ہے فرشتے کا، اور تحت الثری میں اس کا پیر ہے، اس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے اور اس کا دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے۔ جب کوئی بندہ مومن آقا پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اللہ اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ وہ نور کی دریا میں گوتا لگائے، تو فرشتہ نور کے دریا میں گوتا لگاتا ہے اور باہر آنے کے بعد وہ اپنے پروں کو جھاڑنے لگتا ہے۔ بتائیں اگر کبوتر اپنے پروں کو دریا میں ڈوب کر جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ اگر مور دریا میں ڈوب کر اپنے پروں کو جھاڑے تو کتنے قطرے گن سکتے ہیں؟ نہیں گن سکتے۔ یار پر والوں کو تو جانے دیجئے، انسان اگر خود غسل کر کے اپنے سر کے بالوں کو اگر یوں جھاڑے تو کتنے قطرے گرے اس کا اندازہ نہیں ہو سکتا۔ تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق میں ہے، یعنی اس کے پر ایک طرف مشرق میں ہے، دوسرا بازو مغرب میں ہے، اس کا سر زیر عرش ہے، اس کے پیر تحت الثری میں ہے۔ جب کوئی بندہ مومن درود پڑھتا ہے تو وہ نور کے دریا میں غوطہ لگاتا ہے اور باہر نکل کر وہ اپنے پروں کو جھاڑتا ہے۔ سوچو کس قدر اس کے قطرے گرتے ہوں گے۔ میرے آقا غیب دا نبی فرماتے ہیں اس کے پروں سے جتنے نور کے قطرے گرتے ہیں، ہر قطرے سے اللہ فرشتے کو پیدا فرماتا ہے، اور جتنے ہزاروں لاکھوں کروڑوں فرشتے پیدا ہوتے ہیں وہ سب کے سب قیامت تک کے لیے اس کا نام لے کر مغفرت کی دعا کرتے ہیں جس کے درود سے وہ پیدا ہوگا۔ توجہ کریں، آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں،
اسی لیے پوری کائنات کے اندر اللہ کی 18,000 مخلوق کم و بیش، کتنی مخلوق؟ 18,000 مخلوق کم و بیش. یہ ناک کے اندر جو جراثیم جاتے ہیں وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے نا، جس کو جراثیم کہتے ہیں، کیٹانو جس کو کہتے ہیں، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے. ایک سانس لیتے ہیں تو کروڑوں اربوں خربوں ناک میں گھستے ہیں نا، وہ اتنی مخلوق ہے اللہ کی. لیکن فرمایا گیا اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں، اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں. ایک حصے میں ساری مخلوق ہے، جنات، انسان، جراثیم، جانور، حیوان، سب، درخت، شجر، حجر، برگ، ثمر، بلبل، چڑیا، مرغ، سب ایک حصے میں ہے. اور 9 حصے فرشتے ہیں. سوچو فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی، اندازہ لگاؤ. تو یہ جو فرشتے پیدا ہوتے ہیں کس طرح پیدا ہوتے ہیں؟ انسان شادی کرے تو انسان پیدا ہوتا ہے، اور انسان درود پڑھے تو فرشتے پیدا ہوتے ہیں. میں نے سوچا یہ درود سے انسان بھی پیدا ہوا، درود سے فرشتے بھی پیدا ہوتے. کیسے؟ جب آدم و حوا کا نکاح ہوا تو اللہ نے کہا آدم نکاح کے بعد میرے محبوب پر مہر کے طور پہ درود پڑھ، میرے محبوب پر درود پڑھ بطور مہر، یہ مہر ادا ہوگا. آدم نے درود پڑھا تو حوا حلال ہو گئی، حوا حلال ہو گئی تو دنیا بحال ہو گئی. اب آپ اندازہ فرمائیں یہ دنیا وسیع ہو گئی، دنیا میں لوگ پیدا ہو گئے. اللہ اکبر، بغیر درود کے نہ انسان پیدا ہوا اور نہ بغیر درود کے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. تو اب بتائیں جو درود نہیں مانتے ان مردودوں کا وجود کیسے؟ فرشتے بھی بغیر درود کے نہیں، انسان بھی بغیر درود کے نہیں. تو جن مردودوں کو اعتراض ہے درود پر، ارے درود وہ ہے اللہ نماز نہیں پڑھتا نماز کا حکم دیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا روزے کا حکم دیتا ہے، حج نہیں کرتا حج کا حکم دیتا ہے. درود وہ عمل ہے، وہ درود بھیجتا بھی ہے اور درود پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے. وہ لا شریک بھی، وہ لا شریک بھی مومنوں کو کہتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو ہم بھی درود تمہارے ساتھ بھیجتے ہیں یا ہم بھیجتے ہیں. سنو سنو، میرے آقا فرماتے ہیں جب تم دعا کرو یا دعا سنو تو بلند آواز سے آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے، کیونکہ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں، تم بھی آمین کہتے ہو. جس کی آمین فرشتے کی آمین سے مل گئے اس کی مغفرت ہو گئی. اللہ بھی درود بھیج رہا ہے، بندہ بھی درود بھیج رہا ہے. جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ جس کا درود، ارے جس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے اس کو جنت مل جائے، جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کا مرتبہ کیا ہوگا؟ امام المتکلمین مولانا نقی علی خان علیہ رحمہ جو اعلیٰ حضرت کے والد بزرگوار ہے، فرماتے ہیں ایک مرتبہ درود پڑھنا پوری دنیا کی نعمتوں سے بڑھ کر ہے. درود وہ ہے، درود کا ثواب وہ ہے. آئیے بہت تفصیل میں نہیں جاتے، چند باتیں عرض کرتے ہیں تاکہ ہم درود پڑھیں، درود پڑھنے کی عادی بنائیں، آج سے عادت بنائیں. درود پڑھنے میں کبھی شرمایا نہیں کریں بلکہ اپنی عادت بنائیں. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا پہ درود شریف پڑھا کریں، کیونکہ میرے آقا فرماتے ہیں، توجہ کریں آپ، جب بیان ہوتا ہے تو آپ سوچتے ہیں نا کہ آپ مقرر کے قریب بیٹھے، آپ سوچتے ہیں کہ نہیں سوچتے؟ مقرر کے قریب بیٹھے، کیونکہ مقرر کے قریب بیٹھیں گے قریب سے چہرہ نظر آئے گا. ٹھیک ہے، اگر مقرر باعمل عالم ہے تو اس کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور اس کے چہرے کو دیکھنے کی برکتیں ملتی ہے، آنکھوں کی روشنی تیز ہوتی ہے، اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. تو ہر آدمی سوچتا ہے کہ میں قریب بیٹھ کر مقرر کا چہرہ دیکھوں، اس کی زیارت کروں. ٹھیک ہے، ایسے بھی مومن کو دیکھنا بھی عبادت ہے، ایمان والے کو دیکھنا بھی عبادت ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اتنی بڑی عبادت ہے کہ اگر مومن کو محبت کے ساتھ دیکھو اور تمہارے دل میں اس کے لیے کینہ نہیں تو اللہ تعالیٰ تمہاری بھی مغفرت کر دے، اس کی بھی مغفرت کر دے. تو ہر آدمی مقرر کو، علماء کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہے. صحیح ہے. حضور فرماتے ہیں جو دنیا میں جتنا زیادہ مجھ پہ درود پڑھے گا وہ قیامت کے دن اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا. مقرر کے قریب نہیں، جو تقریروں کا عنوان ہے اس نبی کے قریب، جو تقریروں کی جان ہے اس نبی کے قریب، جو ایمان کا ایمان ہے اس نبی کے قریب. کس کی برکت سے؟ خود کی برکت سے. اب جو رسول پاک کے جتنا قریب ہونا چاہتا ہے قیامت میں وہ اتنا کثرت سے درود پڑھے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوتے جاگتے وضو بے وضو درود ہی پڑھتے رہو، درود میں ڈوب جاؤ. حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ جب میں مکہ سے مدینہ شریف جا رہا تھا تو میرے استاد شیخ عبدالوہاب متقی نے فرمایا بیٹے فرض نمازوں کے بعد اس پورے سفر میں صرف درود پڑھنا
اور درود ہی پڑھنا، اس لیے اس سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے اس سفر میں۔ تو میں نے پوچھا حضرت کتنی مرتبہ پڑھوں؟ کا کوئی تعداد نہیں، جتنی زیادہ پڑھ، حتیٰ کہ تو درود کے رنگ میں رنگ جا، درود کے رنگ میں رنگ جا۔ کسی عبادت کے کرنے پر اتنی جلدی بندہ ولی نہیں بنتا جتنا درود شریف پڑھنے کی برکت سے ولی بن جاتا ہے۔ حضور محدث اعظم نے کہا ہے نا، یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی خواجہ کا دم بھر کے تو دیکھ۔ اب بتاؤ جب یا غوث کہنے سے ولایت ملتی ہے تو یا محمد کہنے سے نہیں مل سکتی؟ غوث الاعظم کو یا محمد کہنے سے ولایت ملی ہے، ان کو یہ مرتبے ملے ہیں۔ حالانکہ ہمارے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ یا محمد کہنا بے ادبی ہے، لیکن ہمارے بعض علماء نے جو اس پر نقطہ بیان کیا وہ یہ ہے کہ حضور کا نام بطور نام یا محمد کہنا یہ بے ادبی ہے، لیکن حضور کا نام ایک مقام پر نام ہے اور دوسرے مقام پر وہ مکمل نعت ہے، کیونکہ محمد کا مطلب ہوتا ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہو، تو اس لیے یہ نام مستقل ایک نعت بھی ہے۔ تو اگر بطور نعت یا محمد کہا جائے تو پھر کوئی گناہ نہیں رہتا، کوئی بے ادبی نہیں رہتی، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں خود یہ سکھایا ہے، یا محمد انی اتوجہ الیکا، یہ الفاظ حدیث مبارکہ میں آئے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، صحابہ نے بھی یا محمدہ کہہ کر کے پکارا ہے۔ بہرحال وہ میرا عنوان نہیں، تو عرض یہ کر رہا تھا، جب یا غوث کہنے سے غوث بن جاتا انسان تو حضور کا نام لینے سے کیا مرتبہ ملے گا، حضور کا نام لینے سے کیا مقام ملے گا۔ اور یاد رکھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب درود پڑھا جاتا ہے تو درود کی برکت سے گناہ معاف بھی کیے جاتے ہیں۔ آقا فرماتے ہیں جو مجھ پہ ایک بار درود پڑھے اللہ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے، کو مٹا دیتا ہے اور اس کے 10 درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے باپ کے ساتھ حج کے لیے چلا، اور جب وہ حج کرنے کے لیے پہنچا تو وہ کعبے کا غلاف پکڑتا تو درود پڑھتا، طواف کرتا تو درود پڑھتا، زمزم پہ آتا تو درود پڑھتا، مقام ابراہیم پہ آتا تو درود پڑھتا، درود 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 ہی پڑھتا رہا۔ عرفات میں درود، مینا میں درود، مزدلفہ میں درود، سب جگہ درود۔ یہ بھی ایک بات ہے، جو درود پڑھتا ہے نا اس کے دل کی جتنی تمنا ہوتی ہے بغیر مانگے ملتی ہے، اس لیے کہ درود حضور کے لیے دعا ہے۔ درود جو محبوب کے لیے دعا کرے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو دعا کی حاجت کیا ہے۔ اب یہاں یہ بات مت سوچنا کہ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو حضور کے مرتبے بڑھتے ہیں، نہیں، اللہ اکبر۔ ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، ہم حضور کے لیے دعا کرتے ہیں تو اپنی بگڑی بنتی ہے، اور درود 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 پڑھتے رہے۔ وہ نوجوان کو ایک بزرگ نے دیکھا، لوگوں نے اس بزرگ کا نام غلط بیان کیا ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جس بزرگ کا نام بیان کرتے ہیں وہ حضرت مالک ابن دینار ہے۔ حضرت مالک ابن دینار نے اس بندے کو دیکھا اور پوچھا کہ اے بندے، تو طواف کرتا ہے تو درود پڑھتا ہے، عرفہ میں درود، مزدلفہ میں درود، مقام پر درود، ملتزم پر درود، ہر جگہ درود، کیوں درود پڑھتا ہے؟ اس نے کہا اگر آپ اتنے بڑے اللہ کے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا۔ میں جو آ رہا تھا اپنے باپ کے ساتھ، جب میں اپنے باپ کے ساتھ سفر حج پہ نکلا تو مجھے معلوم ہے کہ میرا باپ بڑا پاپی ہے، لیکن میری نیت یہ تھی کہ میرا باپ حج کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ کو معاف کر دے۔ لیکن افسوس اس پر ہوا کہ جب ہم لوگ حج کا سفر کرتے رہے تو اچانک رستے میں میرے باپ کی طبیعت علیل ہوئی اور اس کا انتقال ہو گیا، اور جب اس کا انتقال ہو گیا، صحرا تھا، جنگل تھا، بیابان تھا، میں نے اس غم کے عالم میں کہ اب میں اور میرا باپ، میں کیسے اس کی تدفین کروں، کیا کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ باپ کے لیے قبر کھودتے ہیں۔ میں اپنے باپ کے لیے قبر کھودنے لگا تو میں نے کیا دیکھا کہ میرے باپ کی شکل گدھے کی طرح، اس کا پورا جسم انسان کی طرح اور اس کی شکل گدھے کی طرح۔ میں تو اور پریشان ہوا کہ میرے لیے تعجب کی بات زیادہ نہ تھی، لیکن پھر بھی افسوس تھا کہ وہ باپ ہے، کیونکہ وہ بہت بڑا پاپی انسان تھا، بہت بڑا گنہگار تھا، سیاکار تھا وہ۔ ایسے میں نے اس کے جسم پہ چادر ڈال دی، کیونکہ اب میں کیا کر سکتا تھا، میں نے اس کا چہرہ چھپا دیا اور میں اس کے سرانے بیٹھ کر کے رونے لگا۔ ایک تو بڑی محنت سے قبر کھودی ریت میں، اب اس کو دفن کرنا ہے
لیکن اس کا چہرہ گدھے کی طرح ہو گیا، چہرہ بگڑ گیا، اور میں دیکھ کر کے ڈرتا بھی تھا، حیرت بھی کرتا تھا، غم بھی تھا، افسوس بھی تھا۔ اسی روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ جب میری آنکھ لگی تو میں نے کیا دیکھا کہ خوبصورت جوان میرے خواب میں دکھے، اور بہت خوبصورت سا چہرہ تھا، کالی کالی زلفیں تھی، خوبصورت سی آنکھیں تھی، اور ان کے جسم سے خوشبو کی لپیٹیں اٹھ رہی۔ آج بلکہ ایک مقام پر فرمایا اس کا ایمان نہیں ہے جس کی نماز نہیں۔ مسلم قوم مسلم کی 95% آبادی نمازی نہیں ہے۔ ایک کم و بیش 110 سے زائد صحابہ کا فتویٰ ہے کہ جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا۔ شادی میں نماز چھوڑ رہے ہو، خوشیوں میں نماز چھوڑ رہے ہو، عید کی خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، بیٹوں کی پیدائش کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہو، لیکن آؤ ہمارے اسلاف نے کہاں نماز پڑھی؟ سیدنا فاروق اعظم عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب آپ کو خنجر مارا گیا مسجد نبوی کے اندر، یہ سب سے پہلا حملہ تھا مسجد نبوی کے اندر جو کسی پر کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے میرے نبی کی مسجد کے اندر کبھی کسی کہ پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں اگر کسی پہ حملہ ہوا، وہ جب تک اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ظاہری حیات میں رہے ماحول وہی تھا، حضور کا کنٹرول، صدیق اکبر تھے، صدیق اکبر کا کنٹرول، فاروق اعظم تھے، ان کا اپنا بھی کنٹرول، کوئی ظلم نہیں ہو سکتا تھا کسی پہ، نہ کسی عورت پر، نہ کسی مرد پر۔ لیکن چونکہ سب مسلمان تھے، حالت نماز میں ایک آتش پرست جسے مجوسی کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتا تھا، وہ فاروق اعظم پہ حملہ کرتا ہے، اور آپ آدھی نماز میں تھے اور نماز میں آپ پر حملہ ہوا، اور پھر کسی نے بڑھ کر کے حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف نے یا کسی نے بڑھ کر نماز پڑھا دی، فاروق اعظم کو اٹھا کر کے لایا گیا۔ فاروق اعظم نے فرمایا ابھی تو نماز کا ٹائم باقی ہے اور میری نماز ہوئی نہیں۔ نماز میں تھے، حملہ ہوا، زخموں سے خون بہ رہا ہے، اور اتنا زخم ہے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، لیکن فاروق اعظم کہتے ہیں ابھی نماز کا وقت ہے، ابھی وہ مرہم پٹی کرانے کی فکر نہیں، ابھی خون بند کرانے کی فکر نہیں، ابھی زخموں کی فکر نہیں، فکر کس کی ہے؟ نماز کی فکر ہے۔ ابھی نماز کا وقت ہے، پہلے مجھے نماز پڑھنے دو، کیونکہ میں نے انہی کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ جس کی نماز نہیں ہے اس کا دین نہیں ہے۔ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے ہاتھ سے دین چلا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون۔ جس نے نماز چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا، اس نے دین کے ستون کو ڈھا دیا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں صحابہ فرماتے ہیں ہم نے فاروق اعظم کو دیکھا کہ اسی حالت میں انہوں نے نماز ادا کی کہ ان کے اعضاء سے خون بہ رہا تھا، اللہ اکبر، اور وہ نماز ادا فرما رہے تھے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اور اپنی بہنوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، بتاؤ جب اس حالت میں نماز پڑھی گئی تو آج ہم خوشیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، شادیوں کے موقع پہ نماز چھوڑ رہے ہیں، اللہ اکبر، ہم لوگ جو ہیں اللہ اللہ اے سی میں بیٹھ کر کے نماز چھوڑ رہے ہیں، پنکھوں کی ہواؤں کے اندر نماز چھوڑ رہے ہیں، مگر یاد رکھنا میرے عزیز، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کامیابی اسی کو ملے گی جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں، جو خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں۔ اچھا کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں مولانا نماز کی ضرورت تو ان لوگوں کو ہے جو اللہ تک پہنچے نہیں، اللہ کے پہنچے ہوئے بندوں کو تو نماز کی ضرورت کیا ہو سکتی ہے؟ یاد رکھنا جو اللہ کا جتنا قریبی ہوتا جاتا ہے اس میں عبادت کی تڑپ اتنی زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے۔ آپ سوچتے ہو نا کہ نمازیں وہ پڑھے جو اللہ تک نہیں پہنچے، جس کو کوئی مرتبہ نہیں ملا وہ نمازیں پڑھے، اس طرح کی باتیں لوگ بکتے ہیں نا، بکواس کرتے ہیں نا۔ اب یہ خلفائے راشدین ہے کس مقام پر پہنچے ہوئے؟ جب نوح علیہ السلام اپنی قوم کی بدتمیزیوں سے پریشان ہوئے تو نوح علیہ السلام
نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ بہت پریشان کر چکے. تو اللہ نے فرمایا اب ایک کشتی بنائیے. جب آپ کشتی بنائیں گے تو پھر جب کشتی بن جائے گی تو ہم ایک طوفان لائیں گے, اور جب طوفان آئے گا تو یہ سب ڈوب جائیں گے. جو کشتی میں سوار ہوں گے وہی کامیاب ہوں گے. تو حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنانی شروع کی. اب اللہ کی شان, جو کشتی جو تھی تو وہ لکڑی سے بن رہی تھی. آپ کشتی بناتے تو کشتی جتنی بنتی ایک دن میں, پھر شام ہو جاتی. تو شام کے وقت جب آپ اپنا کام مکمل کر لیتے اور گھر چلے جاتے تو باریک باریک کیڑے, زمین کے کیڑے, وہ چاٹ ڈالتے اس لکڑی کو. آپ آ کر پھر کہتے بھئی, پھر کام شروع کرتے, پھر چاٹ دیتے, پھر کام شروع کرتے, پھر وہ کیڑے چاٹ لیتے. اللہ سے کہا مولا کشتی بنے گی کیسے؟ مولا یہ کشتی بنے گی کیسے؟ میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں, میں کام کرتا ہوں یہ چاٹ لیتے ہیں, کیسے کشتی بنے گی؟ کیڑے چاٹ لیتے ہیں. اللہ نے فرمایا نوح, اے نوح, اگر تو چاہتا ہے کہ یہ کشتی کی لکڑیوں کو کیڑے نہ چاٹے تو میرے محبوب بندوں کے نام تو اپنی اس کشتی میں لکھ دے. جو میرے پیارے ہیں, جو میرے محبوب ہیں, ان کے نام لکھ اس کشتی پر. جب تو لکھ دے گا تو اس کو کیڑے نہیں چاٹیں گے. تو عرض کی مولا وہ کون ہے؟ ذرا تو ہی بتا کہ نام کون ہے. تو فرمایا وہ میرے نبی کے 4 یار ہیں, میرے محبوب کے 4 یار ہیں, ابو بکر صدیق, عمر فاروق, عثمان غنی اور علی حیدر کرار. جب عثمان غنی اور یہ جو چاروں نام لکھے نوح علیہ السلام نے لگا دیے, پھر اس کے بعد اس کشتی کو کیڑوں نے نہیں چاٹا. حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کیڑوں سے بھی محفوظ رہی اور طوفان میں بھی محفوظ رہی. سوچو نوح کی کشتی پر اللہ کا پیغمبر جس کا نام لکھتا ہے وہ میرے نبی کے یہ 4 یار ہیں. اللہ اکبر, غور فرمائیں. اور ان میں دوسرے یار فاروق اعظم, اللہ اکبر, ان کو جو ہے وہ زخم لگ رہا ہے اور زخم کی حالت میں بھی فاروق اعظم نماز ادا فرما رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے اپنے نبی سے سنا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں. اب آپ مجھے بتائیں جنہیں جنت کی بشارتیں ملی ہو, جن کے نام نوح علیہ السلام کی کشتی پر لگے ہوں, اللہ اکبر, وہ لوگ نماز نہ چھوڑیں, اور وہ بھی اس حالت میں نہ چھوڑیں, بلکہ اگر ایسی حالت میں نماز چھوٹ جاتی تو یہ تو عذر ہی تھا, اتنے زخمی تھے, خون بہ رہا تھا, لیکن اس حالت میں بھی انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. اور آج میرا جوان نماز ترک کر رہا ہے. یاد رکھنا اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, ناکام رہو گے جب تک مسجدوں سے دور رہو گے, ناکام رہو گے جب تک سجدوں سے دور رہو گے, اسی طرح بلبلاتے رہو گے, اسی طرح تڑپتے رہو گے. کوئی اللہ کی مدد آنے والی نہیں ہے. اگر زمانے میں انقلاب چاہتے ہو تو اللہ کے گھروں کی طرف آنا ہوگا, اللہ کے گھروں کی طرف پلٹنا ہوگا. جانتے ہو, آؤ میں ایک حدیث پاک پڑھوں اور اپنی گفتگو اس پر مکمل کروں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں, اللہ کے حبیب غیب دا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے لیے بلائیں ہیں. دنیا میں چند بلائیں, مرتے وقت چند بلائیں, قبر میں چند بلائیں, قیامت کے دن کی چند بلائیں. وہ بلاؤں میں گرفتار ہوگا. یعنی نماز چھوڑنے والا دنیا میں رہے تو بلاؤں میں, مرے تو بلاؤں میں, قبر میں جائیں تو بلاؤں میں, قیامت کے دن اٹھے تو بلاؤں میں. اللہ اکبر. یہی وجہ تو تھی کہ اللہ اکبر, آپ جس بھی نیک بندے کو دیکھیں وہ آپ کو نماز کا پابند ملے گا. حضرت فاروق اعظم اللہ اکبر نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی, امام حسین نماز پڑھ رہے ہیں شہادت کے وقت بھی. اللہ کے رسول علیہ السلام اس حالت میں ہے کہ بظاہر مسجد چل کر نہیں جا سکتے, تو 2 لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کر میرے سرکار مسجد جا رہے ہیں. آپ اندازہ تو فرمائیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بلکہ مولا کائنات شیر خدا علی مرتضی